السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قال تعالی فی کتابہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ وقال علیہ الصلاة والسلام من صلی علی صلی اللہ علیہ عشرا۔ معزز حاضرین، دینی اور ملی بھائیوں، اس مبارک بزم میں جس موضوع کے تعلق سے چند باتیں آپ لوگوں کے گوشے گزار کروں گا، وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی فضیلت اور منقبت اور اس کے بعض مسائل و احکام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر بہت سارے حقوق ہیں۔ ان حقوق میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سر تسلیم خم کر لینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور آپ کا دفاع کرنا۔ یہ سارے حقوق ہیں امت کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور ایک اور حق ہے کہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، سلام بھیجیں۔ آواز نہیں جا رہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود بھیجیں جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ پڑھتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ ہمارے ہاں معاشرے میں درود و سلام جو پڑھا جاتا ہے، جو کہا جاتا ہے، بہت سارے لوگ ہم پر یہ الزام یا ہمارے اوپر یہ اتہام لگاتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کم محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتے ہیں، سلام نہیں پڑھتے ہیں۔ تو آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ اس کا بیان ہوگا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے۔ صلاۃ کے معنی محدثین نے جو بیان کیا ہے کہ صلاۃ کی نسبت اگر اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے، جیسے کہ اس آیت میں ہے، تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ملأ اعلیٰ میں ذکر اور آپ کی تعریف مراد ہے۔ اور اگر صلاۃ کی نسبت فرشتوں کی طرف کی جائے
تو اس سے مراد فرشتوں کا استغفار کرنا، دعا کرنا۔ اگر صلاۃ کی نسبت بندوں کی طرف کی جائے، انسانوں کی طرف کی جائے، تو اس سے مراد دعا کرنا، جیسے کہ ہم درود میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو کہا ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو۔ سلام کا ذکر، اس کا بیان انشاءاللہ صلاۃ کے بعد آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول قد عرفنا السلام، ہم نے تو سلام جان لیا، لیکن صلاۃ کیا ہے اللہ کے رسول؟ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو تعلیم دی کہ صلاۃ یہ ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ صلاۃ یہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا یہ فرمانا کہ اللہ کے رسول ہم نے سلام جان لیا، صلاۃ کیا ہے؟ تو سلام کیا ہے؟ اس سے پہلے جب ہم تشہد پڑھتے ہیں تب ہم یہی کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت، برکت اور سلامتی نازل ہو۔ تو اس طریقے سے کہا کہ ہم نے سلام جان لیا۔ ایک تو یہ سلام، اور دوسرے وہ سلام جو ہم تشہد کے بعد جب امام سلام پھیرتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ سلام۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ تحیات میں جو سلام کہتے ہیں وہ مراد ہے، بعض نے لکھا ہے کہ جو نماز کے اختتام پر جب ہم سلام پڑھتے ہیں وہ سلام مراد ہے۔ المہم دونوں سلام مراد ہو سکتا ہے، جس کا ذکر صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم نے سلام جان لیا، اور جو ہے صلاۃ کیا ہے؟ تو صلاۃ کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر درود بھیجتا ہے، ایک بار درود بھیجتا ہے، ایک بار کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بار کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور بعض روایتوں میں ہے کہ اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اس کی 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ہے درود کی فضیلت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے۔ ان فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اس میں ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت اور پیروی کرتے ہیں، اور جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کرتے ہیں تو اس طریقے سے ہم اجر و ثواب کے مستحق ہوتے ہیں۔ تیسری فضیلت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی کہ اس سے آدمی کا بخل دور ہوتا ہے، آدمی سخی ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرا نام آئے اور وہ نام کے ساتھ جو ہے مجھ پر درود نہ پڑھے، صلاۃ نہ پڑھے، تو شخص اللہ کی رحمت سے بہت دور ہوتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار منبر پر تشریف لے گئے تو آپ نے آمین کہا، آمین آمین آمین، پہلے سیڑھی، دوسری سیڑھی، تیسری، تینوں پر آمین کہا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جب پوچھا نماز سے، خطبے سے فارغ ہونے کے بعد، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے مجھ سے کہا وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جب میرا نام نامی اس میں گرامی آئے اور مجھ پر وہ درود نہ بھیجے، مجھ پر صلاۃ نہ پڑھے،
وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو، تب میں نے کیا کہا؟ آمین کہا۔ تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر ہے، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کا حکم گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تمہیں چاہیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم اور توقیر کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی جو شکلیں ہیں، بہت ساری شکلیں ہیں، ان شکلوں میں سے ایک شکل یہ ہے کہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ پڑھیں، درود پڑھیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَصَلُّوا عَلَيْهِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہم درود و سلام پڑھتے ہیں، تب جب کوئی ہم دعا کرتے ہیں، جب بھی ہم کوئی دعا کرتے ہیں تو ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیونکہ دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے یہ چیز بتائی گئی ہے کہ جب آپ دعا کریں، جب آپ اللہ سے کوئی چیز مانگیں تو سب سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ پڑھیں، جیسے کہ حدیث میں اس کا ذکر ہے، تب آپ کی دعائیں قبول کی جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے درود کی فضیلت میں یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہم درود بھیجتے ہیں تو یہ محبت کی علامت ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا یہاں تک کہ میں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ میں تمہارے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہم درود بھیجتے ہیں، صلاۃ پڑھتے ہیں، تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا جو ذکر ہے اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل کر، کما صلیت علی ابراہیم، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام پر تو نے رحمتیں نازل کی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کب بھیجیں؟ کون کون سے مواقع ہیں، کون کون سے احوال ہیں جہاں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں؟ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم کہیں۔ جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں وہاں بھی ہمیں بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جب ہم صفا میں ہوں، مروہ میں ہوں، دعا کریں تب بھی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا بھیجیں۔ حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھنے کا، صلاۃ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول میں اپنی دعا کا ایک حصہ آپ پر درود پڑھنے کے رکھتا ہوں، آپ پر کثرت سے درود ہی پڑھتا ہوں، اپنی دعاؤں کا ایک حصہ بنا لیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ، قیامت کے دن جو مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا، جو میرے سب سے زیادہ نزدیک ہوگا، وہ جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھے گا۔ تو ہم چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام و کاج میں اور اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، صلاۃ پڑھیں، یہ ہمارے گناہوں کی بخشش کا سبب ہے، ہمارے درجات کے بلندی کا سبب ہے، ہمارے لیے خیر و برکات کا سبب ہے، اور اس طریقے سے ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی و کامرانی کا سبب ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت بھی ہمیں
قیامت کے دن نصیب ہوگی اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے ہم درود و صلات پڑھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود کا ذکر کیا گیا ہے، جس طریقے سے، جس کیفیت سے، جن حالات سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان کیا، ویسے ہم درود پڑھیں۔ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں تو کیا یہ درود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک ڈائریکٹ پہنچتا ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ درود جو ہے ڈائریکٹ پہنچتا ہے؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ لا تجعلوا بیوتکم قبورا، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اور اس کے بعد ایک اور الفاظ ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو علیہ، تم مجھ پر درود بھیجو، فإن صلاتکم تبلغنی حیث ما کنتم، تمہارا درود، تمہارا سلام مجھ تک پہنچایا جاتا ہے دنیا کے جس گوشے میں ہو، ہندوستان میں ہو، پاکستان میں ہو، امریکہ میں ہو، چائنا میں ہو، جہاں بھی ہو، اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو درود پہنچایا جاتا ہے، ڈائریکٹ نہیں پہنچتا ہے۔ کون پہنچاتا ہے؟ فرشتے پہنچاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین، اللہ تعالیٰ کے چلنے پھرنے والے فرشتے ہیں، جہاں بھی جو ہے مجلسیں ہوتی ہیں، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، آپ پر درود پڑھا جاتا ہے، وہ درود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے۔ اب پہنچانے کی کیفیت اور صفت کیا ہے، اس کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلایا۔ یہ غیبی امور ہیں، غیبی معاملات ہیں، جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا کہ یہ ہوتا ہے اتنا ہم ایمان لاتے ہیں، اور جن چیزوں سے آپ نے توقف اختیار کیا، جن چیزوں کے بارے میں آپ نے خبر نہیں دی، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ غیبی چیزیں ہیں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جب بھی ہم درود پڑھتے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے ہمارا درود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے۔ ایک صحابی رسول نے مسجد نبوی میں ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس جا رہا ہے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہا درود پڑھنے جا رہے ہیں۔ کہا یہاں پر درود پڑھنے والا اور اندلس میں درود پڑھنے والا دونوں برابر ہیں، کیونکہ دونوں کی درود، دونوں کا درود، دونوں کا صلات یہ فرشتوں کے ذریعے سے پہنچایا جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو کیفیت اور صفت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پڑھا، بتلایا صحابہ کو اور ہمیں بتلایا، تعلیم دی، اسی کیفیت اور صفت سے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور صلات پڑھنا چاہیے، نہ کہ اپنے طور سے بناوٹی درودیں۔ بہت سارے لوگ درود تاج، درود ہزاری اور پتہ نہیں کون کون سے درود بنا کے رکھے ہیں۔ نہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن الفاظ اور جن جو ہے روایات کے ذریعے سے ثابت ہے، وہی الفاظ، اور سب سے بہتر درود جس کو ہم تشہد میں پڑھتے ہیں وہ درود ہے، جس کو ہم تشہد میں پڑھتے ہیں وہ درود ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا وصلوا علیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجو۔ تو سلام کیا ہے؟ جو ہم ایک دوسرے سے سلام کرتے ہیں، یہ سلام ہے کہ جب آپ کی ملاقات اللہ کے رسول سے ہو تو آپ سلام کرو، جب آپ تشہد کے بعد جو ہے سلام پھیرو تو وہ سلام ہے، جب آپ تشہد میں سلام پڑھتے ہو وہ سلام ہے اس آیت کے اندر۔ اور بعض لوگوں نے تو لکھا وسلموا تسلیما سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، جیسے کہ دوسری آیت میں ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرْجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ تو کہا یسلموا تسلیما اس آیت میں، وسلموا تسلیما اس آیت میں، اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی ہے۔ لیکن اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ وسلموا تسلیما میں وہاں سلام مراد ہے، وہاں اطاعت و فرما برداری مراد نہیں ہے۔ جب بھی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں اور سلامتی نازل ہو، یہ سلامتی ہے۔ سلام تو سلام کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک تو سلام تحیہ، جسے ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ایک سلام ہے سلام دعا، سلام دعا، ہم جیسے دعا کرتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سلام اعراض کیا ہے؟ کہا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ تو اس طریقے سے سلام کی کئی قسمیں اور کئی معنی ہیں اور کئی مفہوم ہیں۔ تو جو یہاں جو اس آیت میں ہے سلام، اس سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم دعا کریں۔ اور آج ہمارے مسجدوں سے، آج ہمارے ممبروں سے، آج ہمارے خطبوں میں بہت قسم کے سلام جو ہے رائج ہو چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اذان دی جاتی تھی تو اس سے پہلے کوئی صلاۃ و سلام نہیں کہا جاتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان دیتے تھے تو کوئی صلاۃ و سلام نہیں پڑھتے تھے۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن اذان دے دے، اس کے بعد اذان کے جو کلمات ہیں اس کو دہرایا جائے، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، صلاۃ پڑھا جائے۔ اذان سے پہلے کوئی بھی صلاۃ و سلام کا ذکر نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، پھر اذان کے بعد کی دعا پڑھی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایسا کرے گا یا جو ایسا کرتا ہے حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، میری شفاعت قیامت کے دن اس کے لیے حلال ہوگی۔ تو اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہتے ہیں تو اذان کے جو مسنون طریقے ہیں، اذان کے جو مسنون جو ہے صفتیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زمانے میں رائج تھی، اگر ویسا اذان دیتے ہیں اور اذان کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، پھر اذان کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں، تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اور اگر ہم اذان سے پہلے کوئی مصنوعی درود پڑھتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے ہیں، یا اس قسم کے الفاظ کہتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں بدعات میں سے شامل ہو جائیں گی، اور بدعات کا حشر اور اس کا انجام بہت ہی بھیانک ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بدعات سے بچائے اور سنتوں کا شیدائی اور جو ہے فرما بردار بنائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام جو آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، وَصَلُّوا یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اے ایمان والو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو۔ جو کیفیت اور صفت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے، اسی کیفیت اور صفت میں ہمیں درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ اپنی طرف سے کوئی من گھڑت باتیں، من گھڑت چیزیں، من گھڑت درود اور اس طریقے سے بنا کر کے اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہم سنت کے خلاف بھی کریں گے، اجر و ثواب سے محروم بھی رہیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بھی محروم رہیں گے۔ حدیث کے اندر ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اور لوگ حوض کوثر پہ ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی آئیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ کچھ جو ہے فرشتے امتیوں کو روک رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے امتی امتی، میرے امت کے لوگ ہیں، انہیں آنے دو۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے آپ نہیں جانتے ہیں، لا تدری ما حدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے ہیں کہ آپ کی وفات کے بعد لوگوں نے آپ کے دین میں درود کے نام پہ، سلام کے نام پہ، میلاد کے نام پہ اور فلاں فلاں نام پہ کتنی بدعتیں ایجاد کر دی تھیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر آبادی، دوری ہو ایسے شخص کے لیے جس نے میرے بعد میرے دین کو بدل ڈالا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، درود و سلام کو اور اس طریقے سے بعض مسائل و احکام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔